آج ماہ رمضان المبارک کی 23 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ آج جو شخص بھی یہ آیت کریمہ کا ایک بار عمل کر لیتا ہے اس بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ لوگوں میں بہت مشہور ہے، لیکن آج کے دن جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس طریقے کے مطابق جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کا نصیب کھل جاتا ہے، اس کا مقدر کھل جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ آج جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ جس کو لاکھوں کروڑوں کی بھی ضرورت ہو، اگر آج یہ آیت کریمہ کا وہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ چند گھنٹوں کے بعد وہ اپنے حالات خود دیکھے گا کہ کیسے مال و دولت اس کے گھر میں آتا ہے۔ اور یہ آیت پاک آج کے دن جو شخص بھی پڑھے گا، رزق اس کے گھر میں ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، یعنی تیزی کے ساتھ اس بندے کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج 23 رمضان المبارک بدھ کا وہ مبارک دن ہے، اور یہ موقع ایک بار ملتا ہے، یہ انسان کو بار بار نہیں ملتا۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور اس کے بھی باقی چند گنتی کے دن رہ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ پہلے عشرے سے بھی برکتوں سے محروم رہ گئے، رحمتوں سے محروم رہ چکے، دوسرے عشرے میں بھی محروم رہ چکے۔ جو لوگ پہلے اور دوسرے عشرے میں کوئی چیز نہیں حاصل کر سکے، من چاہی مرادیں نہیں پوری کروا سکے، پھر بھی آج ان کے پاس موقع ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ موقع زندگی میں ایک بار ملتا ہے، بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ آج وہ موقع ہم سب کے پاس موجود ہے۔ آج ہم اس آیت کریمہ کا عمل کر کے اللہ کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیں روزے دار کے لیے ایک ڈھال ہے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج جیسا آدمی ڈھال سے اپنی جان کی حفاظت دشمن کے حملے سے کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت شیاطین کے مکر و فریب سے کرتا ہے، وسوسوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، دوزخ کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے تب بھی روزہ ڈھال ضرور ہے، مگر اتنے تک کہ پھٹ نہ جائے۔ جب پھٹ جائے گا تو بیکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو ہم نے اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کو چاہیے کہ اب اپنے روزوں کی حفاظت بھی کریں۔ دیکھیں یہ روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو آج انشاءاللہ جو بندہ رب کی بارگاہ سے یہ عمل کر کے آپ رب کی بارگاہ سے جو جزا مانگے گا، اللہ اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ پھر دیکھیں اب یہ سہانی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہمیں پچھتاوے کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اب ماہ رمضان المبارک کی وہ راتیں ہیں کہ جس راتوں میں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت رحمتیں زمین پر اتر رہی ہیں۔ رب خود فرما رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی میری بارگاہ سے خزانے حاصل کرنے والا میں اس کو خزانے عطا فرما دوں۔ تو آج دوستو آپ نے رب کی بارگاہ سے خزانے مانگنے ہیں، آج اس کی بارگاہ سے رزق مانگنا ہے، آج اس کی بارگاہ سے عزت مانگنی ہے۔ جو مانگتے جائیں گے، خاص کر وہ لوگ، وہ آدمی جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، روز بروز نقصان میں جا رہا ہے، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں اس بندے کو ہو رہا، تو اس کو چاہیے آج باوضو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ جائے، اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج میرے اوپر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول فرما دے۔ اور پھر آپ اس صورت کو، جو صورت میں بتانے لگا ہوں، اس آیت کریمہ کو اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ بس ترتیب اور طریقہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ خالق ہے، ہر چیز اسی کے ملک میں ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک نہیں ہے۔ ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں، سب چیزوں کا وہی مالک ہے، لیکن وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی جو بھی لوگ، ہم جس چیز کے بھی مالک ہوتے ہیں وہ مجازی طور پہ ہوتے ہیں، عارضی طور پہ ہوتے ہیں۔ تو ہماری ملکیت میں جو کچھ بھی ہے وہ مجازی طور پہ ہے، مگر حقیقت میں جو دائمی مالک ہے وہ رب ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو اس لیے ایک عالم کا قول تو یہاں تک ہے کہ ملک وہ ذات ہے، یعنی کہ مالک وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود غیر موجود شے سے بے نیاز ہو، کل موجودات اس کی ملکیت میں ہوں، بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر کرنا ہے جس کے ذریعے وہ آپ کو کائنات کا مالک بنا دے گا، کائنات کے خزانے، کائنات کی بہاریں آپ کے لیے کھول دی جائیں گی۔ دوستو، اللہ کی خصوصی مدد حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص آج کے دن محتاجی سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، ہمیشہ کی غربت سے بچنا چاہتا ہے، ہمیشہ کی تنگ دستی سے بچنا چاہتا ہے، کسی بھی میدان میں فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آج کے دن اس عمل کو صرف ایک بار کر کے دیکھے، اللہ کی مدد فوراً مل جاتی ہے۔ یہ تصور کرے کہ میرا رب میرا مددگار ہے، وہ میری مدد کر رہا ہے، تو آپ نے باوضو یہ صورت آج جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں اسی کے مطابق پڑھنی ہے۔ اللہ کی خصوصی مدد اسی وقت مل جاتی ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک، ہر میدان میں فتح بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آج بہاریں کیسے آتی ہیں۔ آپ نے صرف اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ تصور یہ کرنا ہے کہ میرا رب میری مدد کر رہا ہے، میرا رب میری مدد فرما رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ سورت بڑی آسان سی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے فتح حاصل کی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے وہ مقام حاصل کیا ہے جو عام دنوں میں کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکا۔ تو اس لیے آج وقتاً فوقتاً آپ نے ان الفاظ کا ذکر کرنا ہے، اور ان الفاظ کے ذکر سے آپ کی زندگی میں ایسی روشنی آئے گی، ایسا مقام ملے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے، کیونکہ اب جو رات گزری ہے یہ تاک رات تھی، اور آج کا دن تاک دن ہے، اور تاک رات اور تاک دن کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تاک راتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر کی رات جو گزری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو چھپا رکھا ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کے اندر اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں اور صبح تک زمین پر رہتے ہیں، اور ابھی بھی وہ زمین پر ہیں، آج بھی ابھی بھی موقع ہے، آپ ان سے وہ چیزیں رب کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو بس آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج یہ بہت مختصر سا عمل ہے، بالکل آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو ترتیب جو طریقہ کار میں سمجھانے لگا اسی کے مطابق فرض کریں آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ زمین خریدنا چاہ رہے ہیں، کسی ادھورے کام کو مکمل کروانا چاہ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی کوئی چیز حاجت کو پورا کروانا چاہ رہے ہیں جو آپ کی کئی عرصہ دراز سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج اس عمل کے ذریعے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس اس صورت کو آج کے دن آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لینا، اس کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے باوضو، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جلدی نہیں کرنی، لیکن صرف مختصر سی صورت ہے، چند بار آپ نے پڑھنی ہے، اور تقریباً ہر شخص کو یہ صورت آتی ہوگی۔ اور اس صورت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اللہم آجرنی من النار۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے، تیسرے عشرے کی یہ بڑی بہترین دعا ہے، یہ بڑی باکمال دعا ہے، اور اس کو آج آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار۔ تو دولت مند بننے کا اس سے بڑا عمل شاید آپ کو کبھی زندگی میں ملا ہو۔ ذاتی مکان بنانے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے، گھر گاڑی خریدنے کے لیے، معاشی حالات سے تنگ افراد جو جن کے پاس اپنا نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے،
انشاءاللہ اسی دنوں کے اندر، انہی دنوں کے اندر ہی، انہی طاق راتوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، ایسی غیب سے مدد فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا کرم فرما دیا ہے۔ دیکھیں یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جس کے اندر دریائے شورا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک روایت حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے جو کئی سال سے ملا رہا، آپ کو بتلایا کہ میں دریا میں ایک عجیب بات دیکھی ہے جس سے عقل حیران ہے۔ وہ عجیب بات یہ ہے کہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے، ایک ایسا دن آتا ہے جس میں دریائے شورا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس وقت وہ رات آئے مجھے ضرور اطلاع دینا تاکہ میں معلوم کر سکوں وہ کون سی رات ہے۔ جب 27ویں رات رمضان پاک آئی تو غلام نے اپنے آقا کو بتلایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں دریائے شورا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ثابت کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں اور بندوں کے رنج غم مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو محدث دہلوی علیہ رحمہ ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام پریشان ہوئے کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھی، میری امت کی عمریں کم ہیں اور نیکیوں میں کہیں قیامت کے دن یہ باقی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کا غلام، آپ کا امتی اس ماہ رمضان المبارک کی طاق رات کے اندر عبادت کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پھر اندازہ لگائیے جس بندے کو اتنے تھوڑے سے عمل سے اتنا زیادہ کچھ مل رہا ہو تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ آج محروم نہ رہے۔ دیکھیں جیسے عبادت میں تھوڑی عبادت سے بہت زیادہ اجر ملے گا، اسی طرح آج کے دن تھوڑا مانگنے سے بہت زیادہ رب عطا فرما دے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ آج ہم ان بہاروں کو لوٹ لیں، آج ہم ان برکتوں کو حاصل کر لیں، آج بغیر کسی سوچے سمجھے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے کیوں نہ ہو کہ اس عمل کو کر لیں۔ میں آپ کو طاق رات کے نوافل کے بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو شخص وہ نفل پڑھ لے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے حالات بدل جائیں گے۔ اور نفل پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ سب سے پہلے آج آپ نے دن کے وقت اس عمل کو کسی وقت بھی کر لینا ہے، اور آپ نے جب اس عمل کو کر لینا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ آپ لوگوں میں اپنا مال و دولت تقسیم کرتے پھریں لیکن آپ کا مال و دولت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس قدر رب کائنات آپ کو خزانہ غیب سے مال و دولت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے دوستو دولت اور عزت اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین عمل آپ کے پاس موجود ہے۔ تو دوستو آج اس موقع پر آپ نے اس عمل کو لازمی طور پر کرنا ہے، سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو کر لیں۔ تو پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے، جو دعا میں نے آپ کو پڑھائی ہے۔ درود پاک آپ نے اس کے اول آخر نہیں پڑھنا، جو دعا میں نے بتائی ہے بس ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو 9 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک بار پڑھا تو ایک بار، 2 بار پڑھا 2 بار، اسی طرح تعداد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر آپ نے صرف 7 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ خاص ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کی دعا ہے، اس کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا، یہ اس عمل کا حصہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس کے اندر ضروری ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اب یہ دعا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، جتنی تعداد میں نے بتائی ہے اس تعداد کے مطابق آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ دعا بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں جس کی آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے دعا کے اندر یہ الفاظ پڑھنے ہیں
یعنی کہ جب آپ 21 یہ صورت پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، اور صورت بھی ایک مرتبہ سن لے ذرا توجہ کے ساتھ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھنا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں فتح ملے گی آپ کو۔ آپ نے تصور کرنا ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، مجھے فتح مل رہی ہے، مجھے مال و دولت مل رہا ہے، مجھے عزت مل رہی ہے، مجھے شہرت مل رہی ہے، میری اللہ اپنی بارگاہ سے حاجتیں پوری فرما رہا ہے۔ تو اذا جاء، چاہے آپ قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے تو جس کو آپ نے پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے بتائی اسی کے مطابق۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور بالکل تھوڑی سی تعداد ہے، کوئی زیادہ نہیں تعداد، اسی کے مطابق آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جو مقروض ہیں سارا کا سارا ان کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اب آج کے بعد انہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس عمل کے ذریعے سارا قرضہ اتر جاتا ہے، جتنا بھی بڑے سے بڑا قرضہ کیوں نہ بندے کے اوپر ہو، سارے قرضے اتر جاتے ہیں، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اس عمل کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ملے گی جب آپ اس عمل کو کریں گے، کیونکہ یہ عمل خاص کر آج کے دن مال و دولت کا عمل ہے، اور مال و دولت اس عمل کے ذریعے اس قدر تیزی کے ساتھ گھر میں آتا ہے جیسے آسمان سے بارش تیزی کے ساتھ زمین پر گرتی ہے، اس طرح رزق بھی آپ کے گھر میں تیزی کے ساتھ گرے گا اگر آج کے دن آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ تو تصور میں نے جو جیسے بتایا تھا اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہے، تو اس کی تعداد کو بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، ہاتھ کی انگلیوں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس دعا کی جو آپ نے اس کے بعد کرنی ہے، اور اس کی ترتیب کو ذرا سمجھ لیجئے گا، بڑی آسان ہے، بڑی مختصر ہے، بڑی مشہور ہے۔ جس آیت کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا وہ بڑی مشہور ہے، انشاءاللہ زمانے بھر کی محتاجی سے بچ جائیں گے، دوسروں کی نظر میں ہمیشہ باعزت رہیں گے، اور ہر ایک پر آپ کو غلبہ ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی کبھی کوئی دشمن آپ کو زیر نہیں کر سکتا، ہمیشہ لوگوں میں معاشرے میں معزز رہیں گے، ہر طرح کی شیاطین سے حفاظت رہے گی، ایمان میں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دن بدن رزق آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ کبھی رزق کے حوالے سے اب آپ کو پریشان ہونے کی باقی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کے لیے غیب کے دروازے کھل جائیں گے، اور غیب کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ جو انشاءاللہ کبھی زندگی میں پھر بند بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوستو یہ خاص عمل، یہ دل کا راز آپ دوستوں کو آج ماہ رمضان المبارک کی ان سہانی گھڑیوں میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج یہ عمل کرتے ہی ہر طرح کی مشکل حل ہو جائے گی، ہر طرح کی پریشانی حل ہو جائے گی، ہر طرح کا دکھ اور مصیبت آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کی کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، مکان ہے، دولت ہے، مال و اسباب پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس صورت کی برکت سے سب دور فرما دے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ اب یہ کلمات سمجھ لیں، یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے، جو سوال کرتا ہے، اللہ اس بندے کے ہر سوال کو پورا فرما لیتا ہے، ہر دعا اس بندے کی قبول ہو جاتی ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے۔ اور یہ بڑے آسان سے ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ یہی الفاظ پڑھ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا اللہ اس پر اپنی نگاہ کرم فرما دے گا، نگاہ رحمت فرما دے گا، اور اس بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور مشکلات سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا، بشرطے کہ خلوص دل کے ساتھ آج آپ یہ عمل کر لیں۔ بلکہ یہ ولایت کا ایک بہت بڑا راز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اپنے ہر کام کو اللہ کی بارگاہ سے کروانے کا یہ ایک بہترین نسخہ دے رہا ہوں، بہترین عمل دے رہا ہوں، اور یہ بہترین بڑا با کمال عمل ہے، اور اسی کے مطابق آپ اس کو آج کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رحمتیں آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کو صرف آپ نے، یہ دو بڑی چھپا ہوا راز ہے، ان کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
اور وہی ہے تمہارا واحد معبود۔ اس کا یہ ترجمہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اصل یہ کلمات ہے جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں نا رحمان الرحیم کا عمل کریں، اصل یہ آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور جب آپ یہ پورا پڑھتے ہیں تو پھر پورے خزانے ملتے ہیں اور پوری رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ان کو آپ نے بالکل زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 3 بار پڑھنا ہوگا۔ یہ کلمات میں مکمل کر لوں، ایک مرتبہ سمجھ لیں، اور ان کی تعداد بالکل مختصر سی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ زبانی یاد کر لیں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر ویسے نہیں پڑھ سکتے تو میرے ساتھ ان کو صرف 3 بار کی تعداد میں پڑھ لیں۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے جو مانگیں گے آج آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اور ہماری افطاری کے وقت ہے، ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور و ضرور اس بندے کو دعا میں شامل کیا جائے گا، اور اللہ دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے دعا کے اندر بھی اپنا نام ضرور شامل کروانا ہے، اور اس عمل کو آج تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، چاہے آپ کو آج جیسے مرضی ٹائم نکالنا پڑے، جیسے مرضی آپ کے حالات ہوں، شیطان روکے گا، آج نفس آپ کا کہے گا کہ چھوڑو کیا کرنا ہے عمل کو کر کے، لیکن آج آپ نے اسی ترتیب کے مطابق لازمی کر کے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آزما کے دیکھ لیں، حالات بدل جاتے ہیں، نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے اندر رحمان اور رحیم صفت بھی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس کے بعد الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس اتنے سے الفاظ ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، اتنے سے الفاظ ہیں۔ زبانی یاد کر کے صرف 3 بار پڑھ لیں، نہیں تو میرے ساتھ اسی طرح 3 بار اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی خزانہ غیب سے اللہ تعالی مدد فرما دے گا، کیونکہ وہ معبود ہے، اس کی ایسی رحمتیں برس رہی ہیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ آج اس کی بارگاہ سے مانگیں، اس کے اندر حروف مقطعات بھی ذکر ہے، اور اسم اعظم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ انہی آیتوں کے اندر وہ چھپے ہوئے راز بتا رہا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سمجھے، تو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اس راز پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان کو آپ بار بار اتنی چیز کو سن لیں اور 3 بار آپ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ دیکھیے پھر بہار کیسے آتی ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔